السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو ستانے کی سزا بہت سخت ہے۔ اس میں میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے ولیوں سے ٹکر لینا ایسا ہے جیسے کہ اللہ سے ٹکر لینا۔ اللہ کے ولی کو ستانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں جو ملے گی ملے گی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی کو ستاتا ہے، میرے ولی سے ٹکر لیتا ہے، تو میں رب خود اس کے مقابلے میں آتا ہوں، اور جو ولی کو تنگ کرتا ہے میں پھر اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بزرگ اللہ کے ولی جا رہے تھے، کسی راستے سے بارش ہو رہی تھی تو گزر کے جا رہے تھے، وہاں سے دو میاں بیوی بھی گزر رہے تھے۔ بیوی نے میک اپ کیا ہوا تھا بڑا اور اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اچانک سے بارش ہوئی اور زمین پھسل ہوئی اور کیچڑ ہو گیا، تو بزرگ تھے اللہ والے، ان کے ذرا سا پاؤں پھسلا، اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کیچڑ کی چھینٹیں جو تھی وہ چھل کے وہ جو عورت جا رہی تھی اپنی میاں کے ساتھ، اچانک سے وہ چھینٹیں اس کے کپڑوں پہ لگی اور تھوڑی سی چھینٹیں لگی، اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو وہ عورت بولی غصے میں، اندھے ہو نظر نہیں آتا تمہیں؟ اندھے ہو نظر نہیں آتا؟ میرے کپڑے خراب کر دیے، اتنے قیمتی کپڑے خراب کر دیے۔ تو بزرگ کہتے اللہ کے ولی کہ بیٹا مجھے معاف کرو، میرے جان بوجھ کے یہ آپ کے کپڑے خراب نہیں کرے، میں جان بوجھ کے آپ کے کپڑوں پہ چھینٹیں نہیں اچھالی، آپ کو پتہ ہے بیٹا بارش ہو رہی ہے، کیچڑ زمین پر ہے، تو اچانک سے میرا پاؤں پھسلا ہے اور میں خود بھی گرتے گرتے بچا ہوں، اور اچانک سے وہ جو زمین میں جو لگی ہوئی تھی وہ گندگی آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی، بیٹا معاف کرنا۔ لیکن وہ عورت غصے میں آ گئی، اب اندھے ہو فلانا ہو، اور جب وہ عورت بولنے لگی تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر جو تھا وہ بھی غصہ کرنے لگا ان بزرگ پر، اللہ کے ولی پر، دونوں غصہ کرنے لگے، میاں بیوی ان بزرگ کے اوپر۔ وہ بزرگ چپ کر کے سنتے رہے اور پھر وہ آگے کی طرف چلے گئے۔ اور میاں بیوی نے بزرگ کو الٹا سیدھا بولا اور پتہ نہیں کیا کچھ بولا، کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے خاموشی اختیار کری، معافی مانگنے کے بعد بھی وہ دونوں بولتے رہے۔ پھر یوں ہوا کہ وہ میاں بیوی جا رہے تھے، بڑی خوشی غصہ کر رہی تھی عورت بھی کہ میرے کپڑے خراب کر دیے، میں کہہ رہا چلو چلو چھوڑو پاگل ہے، اور چھوڑو اب تو کر دیے کپڑے خراب، موڑ دلا دوں گا۔ تو وہ پہلے تو انہیں بزرگ کو دونوں میاں بیوی نے خوب سنایا تھا۔ اچانک سے ہوا یہ کہ میاں بیوی جب جا رہے تھے کھمبے کے پاس سے گزرے، وہاں تار لٹک رہی تھی، کرنٹ کی تار لٹک رہی تھی، اچانک سے اس کے میاں کو جو تھا کرنٹ نے پکڑا، اور اس کا میاں وہیں تڑپتے 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 مر گیا اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو بیوی جو تھی گھبرا گئی، کہنے لگی ضرور اس بزرگ نے بد دعا دی ہوگی میرے میاں کو اور مجھے، تو اللہ نے مجھے سزا دی ہے، اللہ نے مجھے سزا دی ہے، اور میرے میاں کو کرنٹ نے پکڑ لیا اور یہ مر گیا۔ وہ روتے 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 کہنے لگی میرا بھی بہت برا حال ہوگا، میرا بھی تڑپ تڑپ کے مر گیا، میرا بھی بہت برا حال ہونے والا ہے۔ وہ ڈھونڈتے 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 بھاگی اور بزرگ کو ڈھونڈا، اور اور جب ڈھونڈا بزرگ سے بولا حضرت مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کے ساتھ، آپ نے معافی مانگی، ہم نے آپ کو پھر بھی بے عزتی کیا، آپ کے غصہ کیا، اور یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بیٹا بات دراصل یہ ہے، بات دراصل یہ ہے، تجھ سے تیرے شوہر کو محبت تھی، تجھ سے بڑی اہم بات کرنے لگا، بڑی گہری بات ہے، توجہ سے سنیں۔ بزرگ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے، بڑی گہری باتیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تجھ سے تیرے میاں کو پیار تھا، تجھ سے تیرے شوہر کو پیار تھا، جب تجھے تکلیف پہنچی تو تیرے شوہر نے مجھ پہ غصہ کرا۔ میں ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا، جب وہ بزرگ کی چھینٹیں لگی تھی اس کے بیوی کے کپڑوں پر، تو بیوی نے کہا اندھے ہو، شوہر نے ایک تھپڑ بھی مارا تھا اس کے بزرگ کو، اللہ کے ولی کو تھپڑ بھی مارا تھا، میں بیچ میں بتانا بھول گیا، تھپڑ بھی مارا تھا کہ بیٹا جب تیرے کو تکلیف پہنچی تو تیرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا اور مجھ سے بدلہ لے لیا، کہ کیونکہ تجھ سے محبت تھی تیرے شوہر کو، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے شوہر نے تھپڑ مار کر مجھ سے بدلہ لے لیا، مجھ سے میرے اللہ کو محبت تھی، میرے اللہ کو پیار تھا، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے اللہ نے تیرے شوہر سے بدلہ لے لیا۔ تو بھائی کبھی بھی اللہ کے ولیوں کو نہ ستاؤ، کبھی بھی اللہ کے ولی کو تنگ مت کرو۔ کوئی انسان ہے راستے میں گزرتا ہے تو وہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ولی نہیں ہے، شاید عام آدمی ہے، لیکن بے شک وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اگلے کو چاہیے معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہے، تو غلطی ان کی بھی تھی۔ یہ جو میاں بھی جا رہے تھے بارش کے اندر، ہو سکتا ہے اچانک سے بارش ہو گئی ہوگی،
لیکن ان کو بزرگ کی تسلیم تو کرنی چاہیے تھی بات کہ بیٹا غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے میں نے آپ پہ چھٹے نہیں اچھالی اور انہیں تھپڑ مار دیا اس کے میاں نے، اور پھر اللہ نے کیسے اس کی پکڑ کری۔ تو بھائیو، کبھی بھی اللہ کے ولیوں کو نہ ستاؤ، کبھی بھی اللہ کے ولیوں کو تنگ نہ کرو۔ ولی ایسے نہیں بنتے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جب جا کے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اور اللہ کا ولی جو بن گیا اس کے مزے ہی مزے، مزے ہی مزے ہے۔ وہ تو سمندر کو حکم دے سمندر بھی ان کی سنتے ہیں، پھر پانی بھی ان کی سنتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کو کبھی تنگ نہ کرے، اللہ کے نیک بندوں کو کبھی تنگ نہ کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ غریب ہے، اللہ والا ہے تو کیا ہوا، غریب ہے، فقیر ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اس نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفہوم حدیث کا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گرد آلود ہوتے ہیں اور بڑا گندا ہوتے ہیں، بال بھی سارے گندے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی اللہ کے ولی کو کم نہ سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ کو کون محبوب ہے کون پیارا انسان نہیں جانتا۔ تو جو بھی اللہ کے ولیوں کو تنگ کرتے ہیں یا اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں تو ان کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا، بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے ولی کو تنگ کرنے سے لوگوں کا کیا کیا انجام ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی عزت کرنے والا بنائے، ان کی قدر کرنے والا بنائے، تاکہ بلکہ اللہ کے ولی سے دعا کروانی چاہیے۔ انسان ولی ایسے نہیں بنتا، اسی لیے بڑی قربانی، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے۔ یہ شیطان جو نفس بیٹھا ہوا ہے، شیطان سے ہی برا زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ اسی نفس نے تو کیا تھا گمراہ، ورنہ شیطان نے گمراہ تھوڑی کیا۔ تو یہ نفس بڑا خطرناک ہے، بڑا خبیث ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس نفس سے حفاظت فرمائے، اس کے شر سے آنے سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اپنا ولی بنائے، اپنا خاص بندہ بنائے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔